یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ بھی بہت اہم آیت ہے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی، اپنی ذات کی۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اس آیت کا ایک غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے، کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے، باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خواہ اسے روکوں ٹوکوں ناراضی مول لوں، نہیں عن المنکر امر بالمعروف، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے، صحیح راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو۔ مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں۔ یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے نبی آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جہنم میں چلی گئی۔ لیکن جہاں تک دعوت، تبلیغ، نصیحت، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ فرائض میں سے ہے، یہ فرض ساقط نہیں ہوتا اس آیت کی روح سے، بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود کوئی شخص ہے، والد ہے، بچہ فرض کیجئے اس کا کہیں آوارہ ہو گیا ہے، اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے، نہیں بچہ راستے پر آ رہا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں، تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا، لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تو تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اہل ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب، جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے۔ کوئی وصیت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے، تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی۔ او آخران من غیرکم، اور وہ جو گواہ ہیں وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے، خاندان میں سے، اس آبادی میں سے، قبیلے میں سے، جو معروف ہوں، جانتے ہوں۔ او آخران من غیرکم، لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی، فاصابتکم مصیبت الموت، وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے، یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے، اس صورت میں او آخران من غیرکم، تو دو گواہ ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں، کسی غیر قوم کے، غیر قبیلے کے، لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جب کہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا، لوگ پوچھیں گے کیا واقعی یہ وصیت جو ہے اس شخص کی ہے؟ تو اب ان دونوں کو روکو، کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، مسجد ہے، نماز پڑھی ہے، اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں، فیقسمان باللہ، پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں، کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے، تو ان سے قسم کھلوا لو، حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے، اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے، ولو کان ذا قربا، چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو، کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، ولا نکتم شہادت اللہ،
اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شے ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا، اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے امانت ہے. انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے. فإن عثر على انہم استحقا اسما، پھر اگر یہ خبر ہو، یہ شک ہو، یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، جھوٹ بولا ہے، حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے، وصیت میں ترمیم کی ہے، وصیت کو بدل دیا ہے، اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں. آخر انسان ہے، ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے. فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم العریان، کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے، وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں، وصیت کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے. فیقسمان باللہ، اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق ہے، برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے ان کی گواہی سے. وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی ہے. انا اذا لمن الظالمین، یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے. ذالک ادنا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی، تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے. یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا، اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے، شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، تو وہ اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی. لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی. تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں. ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے، اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح شکل میں پیش کریں. اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی، الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور سن رکھو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ آخری 2 رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا، اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے. انک انت علام الغیوب، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، تیرے تجھ پر منکشف ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی. وہ دنیا میں پوجے گئے، اللہ کے بیٹے بنائے گئے، ثالث و ثلاثہ قرار دیے گئے، لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر ہوئے، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی، تائید کی تمہاری روح القدس سے، جبرائیل کے ذریعے سے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ، پگھوڑے میں بھی، گود میں بھی، انفینسی میں بھی، اور کہلن، اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب وہ الفاظ آگے آل عمران والے. اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی. درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا، واو تفسیر. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے
تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب کہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، چلنے والا بنا دیتے تھے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے۔ یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے۔ حضرت مسیح کو عین اس وقت جب کہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں، 4 فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس آئے کھلے معجزوں کے ساتھ۔ فقال الذين كفروا منهم، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ تو بالکل کھلا یقیناً، ان هذا الا نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا، دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف۔ یہ وحی خفی، حواریین کو ظاہر بات ہے وحی جلی جو ہے، وحی نبوت تو نہیں آ سکتی، لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے، آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ وحی خفی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے اشارہ کیا، الہام کر دیا حواریین کو، ان آمنوا بی وبرسولی، ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب کہ حواریین نے یہ کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل تستطیع ربک، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتر آئے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ قالوا نرید ان ناکل منہا، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خوان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے۔ یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ان تمام باتوں پر پورے گواہ بن جائیں، ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبھا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا، جشن کی بات ہو جائے گی، آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر، فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے، کھلا معجزہ، پھر رعایت نہیں ہوتی۔ چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا، قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برآمد ہو جانی چاہیے، وہ اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی، لیکن اب رعایت نہیں تھی۔ اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے، تم بس ہو گے، اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی، مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعراء میں کہ اے نبی، یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے، یہ ان کی خیر خواہی میں، اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی، پھر ان کو مزید رعایت نہیں دی جا سکے گی۔ اور اس قسم کے معجزے دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا، نہ یہ لائیں گے۔ اندر جو فساد ہے نیت کا، وہ کہاں انہیں ماننے دے گا۔
نہ قوم صالح نے مانا، حالانکہ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا، جادو قرار دیا۔ تو معجزے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا۔ باقی یہ کہ عام قوم جو ہے، فرعون تو ایمان نہیں لایا، فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا، کچھ اور ڈھیل دیتا، کچھ اور لوگ سمجھ لیتے، کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، ناشکری کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہ آخری ڈراپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ۔ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا، معبود بنا لینا اللہ کے سوا، تم نے کہا تھا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی کچھ جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، مجھ بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا، ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اب یہاں بھی توفیتا موت کے معنی میں نہیں ہے، انی متوفی کا، وہ یاد رکھ لیجیے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے کل اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے عذاب دے۔ وإن تغفر لہم، اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بہترین انداز ہے، میں درخواست بھی ہے، معافی کی درخواست بھی ہے، وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے۔ مقام عبدیت یہی ہے، العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، اختیار تیرا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں۔ وان تغفر لہم، اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تجھے ہر اختیار حاصل ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے، اب جیسے میں نے ڈراپ سین کہا تھا، یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آخری مقام ہے، رضامندی باہمی، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض،
اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی بادشاہی، اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ ختم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی، سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا۔ ایک مکی سورت سورہ فاتحہ، اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی، معنن بہت عظیم، پورے قرآن کے ہم وزن۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ ہجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ لیکن چار یہ عظیم ترین صورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ان کا عمود کیا تھا؟ ایک تو شریعت آسمانی مکمل، نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو، رد و قضا، ان پر الزام، انہیں دعوت، وہ سارا جو کچھ تھا، ان کی غلط باتوں پر تنقید، ان کی غلط عقائد کی نفی، ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ، پھر اس کے نتیجے میں ان کا معزول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا، یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی۔ اگلا گروپ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے، اس میں 2 صورتیں مکی ہیں، 2 مدنی ہیں۔ الانعام الاعراف مکیات، الانفال التوبہ مدنیات۔ ان میں جو تقسیم ہے، جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی، اس میں سارا معاملہ ہے مشرکین عرب کے ساتھ۔ اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ایک بالکل نئے ماحول میں آ گئے ہیں۔ ہم 4 روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے، نصارہ سے، ان سے، اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرکین عرب سے۔ یہ مکی صورتیں ہیں، ابھی وہاں نفاق نہیں تھا، منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ انعام کے اندر، سورہ اعراف میں، لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں، کوئی براہ راست خطاب نہیں۔ تو میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ 2 جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے، ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے۔ مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے، یہ 4 دن سے ہم یہ 4 صورتیں جو پڑھ رہے تھے، یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے، مدنی جنت ہے، اس کی ہم نے سیر کی ہے۔ اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے، اور اس میں یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے۔ یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرکین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں، اسی طور پر مشرکین عرب پر، بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان 2 صورتوں میں ہے۔ پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے۔ مکی صورتوں میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو، اللہ کے رسول کو مانو، اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کے احسانات، اللہ کی عظمت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، اللہ کی صناعیاں، یہ تو آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، اور اللہ کے احسانات تم پر، ان کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی، تذکیر۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے، ڈورمنٹ ہے، بالقوہ ہے، سویا ہوا ہے، اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآنیہ آتی ہیں، اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پوٹینشیل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے، لیکن اس کے لیے تذکیر ہے، یاد دہانی۔ اس تذکیر کا ایک پہلو ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں، اس کی صناعیوں، اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کی ایمان کی دعوت۔ ایک ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا، پوری قوم نوح غرق کر دی گئی،
پوری قوم عاد برباد کر دی گئی، نسیا منسیہ، پوری قوم سمود ختم کر دی گئی، چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے، ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی، محدود چند اہل ایمان، باقی پوری نوع انسانی اس وقت تک اتنی ہی تھی، ختم ہو گئی۔ اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی، حضرت ہود اور چند لوگ بچا لیے گئے۔ قوم سمود پوری ختم ہو گئی، حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے۔ قوم شعیب پوری ختم ہو گئی، مدین کے لوگ، صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے۔ عمورہ اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئیں، صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکل سکی ہیں، باقی پوری قوم ختم ہو گئی۔ تو یہ ایام اللہ، آل فرعون غرق کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا، نبی نہیں، رسول، جب رسول بھیج دیا گیا، اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے، پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی، گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وتے جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے، ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں۔ نبی کے رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلی، تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے، یہ زمین کا بوجھ ہے، زمین کے لیے گندگی ہے، پاک کر دیا جائے۔ یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے، ازل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا، ٹائم کے حوالے سے، اور پھر کیا ہوگا ابد میں، آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق، اور پھر یہ کہ بعث بعد الموت، اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں، اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں، اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے، اصحاب جہنم بھی ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو درمیان میں ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ اعراف کے اندر۔ تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر، یہ دونوں صورتیں بہت جامع، لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بآلاء اللہ، اور ثانیاً سورہ اعراف اس میں آئے گی التذکیر بایام اللہ، اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات مختلف اوقات میں نازل، سورہ مائدہ اسی طریقے سے، لیکن یہ صورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے، اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر اترے ہیں، اور یہ پوری سورہ انعام ایک ہی نشست میں، یوں سمجھیے ایک ہی تنزیل کے اندر یہ جوں کی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔